الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، کنز المدارس بورڈ کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر خلاصۃ النحو کی لیکچر سیریز کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ الدرس التاسع عشر، 19واں سبق 19۔ آج کے درس میں ظروف کا بیان ہوگا۔ وہ اسماء جو زمان یا مکان پر دلالت کرتے ہیں انہیں اسماء ظروف کہتے ہیں۔ یہ کل کتنے ہیں، کس کس معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کا عمل کیا ہوتا ہے، ان میں سے کون کون سے معرب اور کون کون سے مبنی ہوتے ہیں، ان ساری باتوں کو آج ہم سیکھیں گے۔ آئیے درس کی طرف چلتے ہیں۔ الدرس التاسع عشر، 19واں سبق، اسماء ظروف کا بیان۔ جو اسم وقت یا جگہ ظاہر کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں۔ متى، کب، این، کہاں، وہ اسماء جو جگہ یا مکان پر دلالت کریں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اسماء ظروف۔ اسم ظرف کی تقسیم، کیونکہ دو تقسیمیں کی گئی ہیں اس لیے انہوں نے تقسیم نمبر 1۔ وقت یا جگہ ظاہر کرنے کے لحاظ سے اسم ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ جو اسم ظرف وقت ظاہر کرے اسے ظرف زمان کہتے ہیں، جیسے متى اور بعد، اور جو اسم ظرف جگہ ظاہر کرے اسے ظرف مکان کہتے ہیں، جیسے این اور تحت۔ این کہاں، یہ ظاہری بات ہے، یہ مکان ہی پوچھ رہا ہے۔ تحت بمعنی نیچے، تو یہ نیچے کیا ہوتا ہے؟ مکانی ہوتا ہے۔ اور جبکہ متى اور بعد یہ زمانے پر دلالت کرتے ہیں۔ متى کا مطلب ہوتا ہے کب، یہاں زمان پوچھا جا رہا ہے۔ بعد میں یہ بھی کیا ہے؟ زمانی پوچھا جا رہا ہے، پہلے اور بعد وغیرہ۔ اس میں ظرف کی تقسیم نمبر 2۔ معرب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے بھی اس میں ظرف کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ بعض اسماء ایسے ہیں جو کہ معرب ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو کہ مبنی ہوتے ہیں۔ آئیے ان کی تفصیل دیکھتے ہیں آگے۔ جس اسم ظرف کا آخر بدلتا رہتا ہے اسے معرب کہتے ہیں، جیسے لیل مدینۃ۔ لیل بمعنی رات، یہ ظرف زمان ہے۔ مدینہ بمعنی شہر، یہ ظرف مکان ہے، اور ان کا اعراب چینج ہوتا ہے۔ جس اسم ظرف کا آخر تبدیل نہیں ہوتا اسے مبنی کہتے ہیں، جیسے متى اور این۔ اب یہ متى ہے نا تو متى ہی رہے گا، اس کا اعراب بالکل تبدیل نہیں ہوگا۔ این ہے تو این ہی رہے گا، یہ کبھی اینو یا اینی نہیں ہو سکتا، یہ ایسے ہی رہتا ہے، لہٰذا یہ کیا کہلائیں گے؟ مبنی۔ ظروف مبنیہ درج ذیل ہیں۔ اب وہ ظروف آ گئے جو کہ ہر وقت مبنی ہی ہوتے ہیں۔ معنی کون کون سا دیتے ہیں، کیسے استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ از، جب، از اکرمت خالدن، جب میں نے خالد کی عزت کی، جب میں نے خالد کا اکرام کیا، تو جب کیا ہے؟ زمانہ۔ مز، سے، ما رأیتہ مز امسی، میں نے اسے گزشتہ کل سے نہیں دیکھا۔ ما رأیتہ مز امسی، میں نے اسے گزشتہ کل سے نہیں دیکھا، تو یہ کیا ہے؟ زمانہ۔ منذ، سے، ما رأیتہ منذ سنۃ، میں نے اسے 1 سال سے نہیں دیکھا۔ ان دونوں میں فرق ہے کہ یہ دونوں ماضی کے اندر زمانہ ہی بیان کرتے ہیں، لیکن اگر ماضی قریب ہو تو پھر اسے آپ مذ سے تعبیر کریں گے، اور اگر ماضی بعید ہو یعنی کافی لمبا عرصہ ہو گیا ہو تو پھر آپ اسے منذ سے تعبیر کریں گے۔ لدا بمعنی پاس، القلم لدا زیدن، قلم زید کے پاس ہے، پین زید کے پاس ہے۔ لدن بمعنی پاس، القلم لدن کا، قلم تیرے پاس ہے۔ یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لدا اور لدن۔ امس، گزشتہ کل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے جئت امسی، میں گزشتہ کل آیا، میں گزشتہ کل آیا۔ 6 پیچھے گزرے ہیں، 7واں ہے قطو، کبھی، ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فعل اس کے ساتھ منفی استعمال ہوتا ہے۔ لم اراہ قطو، میں نے اسے بالکل نہیں دیکھا، میں نے اسے بالکل نہیں دیکھا۔ ماضی میں جب آپ کبھی نہیں دیکھا، بالکل نہیں دیکھا، اس کے لیے معنی استعمال کریں گے تو وہاں قطو آئے گا۔ عودو، کبھی
یہ بھی اسی طرح کبھی کا معنی دیتا ہے، لیکن یہ مستقبل میں، لم اراہ اعودو، میں اسے کبھی نہیں دیکھوں گا، مستقبل کا معنی دے گا۔ ایانا، کب، ایان الساعۃ، قیامت کب ہوگی، یہ پہلے بھی گزرا ہے اسماء استفہام میں۔ اذا، جب، کل اذا جعت، کھا جب تجھے بھوک لگے۔ کیفا، کیسا، کیفا زیدن، متا، کب، متی الذہاب، جانا کب ہوگا۔ اینہ، کہاں، اینہ خالد، خالد کہاں ہے۔ انا، یہ بھی کہاں کا معنی دیتا ہے، انا مالک، بادشاہ کہاں ہے۔ حیث، یہ جہاں کا معنی دیتا ہے، یعنی یہ ظرف مکان ہے۔ اجلس حیث المنظر جمیل، وہاں بیٹھ جہاں منظر خوبصورت ہو۔ عزیز طلبہ، یہ جو الفاظ ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کہ اس سے پہلے اسماء شرط میں بھی آئے ہیں، اسماء استفہام میں بھی آئے ہیں، یہاں اسماء ظروف میں بھی آ رہے ہیں۔ آخر یہ بار بار کیوں آ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اسماء اگرچہ ایک ہی ہیں لیکن مختلف استعمال میں مختلف معنی دیتے ہیں، تو جب یہ مختلف استعمالات میں مختلف معنی دیتے ہیں تو اس لیے ان کے احکام پھر تبدیل ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں مختلف جگہوں پر بیان کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ انہیں آپ نے ہر جگہ اسماء شرطی نہیں سمجھ لینا، ہر جگہ آپ نے انہیں اسماء استفہامی نہیں سمجھ لینا، بلکہ استعمال کے اعتبار سے آپ ان کو دیکھیں گے، جیسا استعمال ہو رہا ہوگا ویسا ان کا معنی آپ متعین کریں گے۔ ظروف معربہ، یہ اوپر جتنے گزر گئے یہ ٹوٹل کتنے تھے؟ 15، یہ 15 ظروف مبنیہ تھے۔ اب ظروف معربہ بیان کرتے ہیں، وہ کون کون سے ظروف ہیں جو کہ معرب ہوتے ہیں۔ ظروف معربہ بھی کئی ہیں لیکن ان میں سے قبلو، بعدو، تحتو، فوقو وغیرہ اگر مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو تو یہ مبنی ہوں گے، جیسے زید فوقو۔ مضاف ہوں اور مضاف الیہ مذکور نہ ہو، ذکر نہ کیا گیا ہو، الفاظ میں موجود نہ ہو، معنی میں موجود ہو، الفاظ میں موجود نہ ہو، تو اس وقت یہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی، جیسے زید فوقو۔ اب زید فوقو میں جو فوقو ہے یہ یہاں پر مبنی ہے۔ اصل میں جب یہ الفاظ کے اندر استعمال ہوگا جملہ تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ دراصل فوقو جو ہے یہ مضاف تو ہے لیکن اس کا مضاف الیہ لفظوں میں یہاں نہیں پایا جا رہا، معنی میں اس کا مضاف الیہ یہاں موجود ہے، اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے، یہاں پر مبنی ہے۔ اور اگر یہ مضاف نہ ہوں یا مضاف تو ہوں مگر ان کا مضاف الیہ بھی مذکور ہو تو یہ معرب ہوں گے، جیسے جئت قبلا، یہاں یہ مضاف نہیں ہے، جئت قبل خالد، یہاں یہ مضاف ہے اور اس کا مضاف الیہ بھی کیا ہے؟ مذکور ہے۔ اس بات پر غور کر لیں آپ کہ یہ جو الفاظ معربہ ہیں، ظروف معربہ ہیں، ان کے معرب اور مبنی ہونے کی صورت کیا استعمال کی؟ پہلی صورت تو یہ تھی کہ جب یہ مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو۔ مذکور نہ ہونے کا مطلب میں نے عرض کر دیا کہ لفظوں میں موجود نہ ہو، مانن وہاں اس کا اعتبار کیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں یہ مبنی ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ مضاف ہوں ہی نہ یا مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ بھی لفظوں میں ذکر کر دیا گیا ہو تو پھر یہ معرب ہوتے ہیں۔ قواعد و فوائد، لا غیرو اور لیسا غیرو مبنی علی الضم ہوتے ہیں۔ لا غیرو اور لیسا غیرو کیا ہوتے ہیں؟ مبنی علی الضم۔ جیسے مثال دی ہے زید لا غیرو یا زید لیسا غیرو۔ جب جاء زید، جب آپ کسی چیز کے بارے میں جو ہے نا وہ فوکس کرنا چاہ رہے ہو نا، اسپیسیفک بات کرنا چاہ رہے ہو کہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تو وہاں یہ استعمال ہوتا ہے لا غیرو اور لیسا غیرو، یعنی ایک بندے پر حکم کو خاص کر دینا کہ یہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، تو وہاں ان کا استعمال ہوتا ہے لا غیرو اور لیسا غیرو کا۔ جیسا کہ مثال دیکھیں، جاء زید لا غیرو، زید آیا اور کوئی نہیں، مطلب یہ ہے کہ بالکل کوئی احتمال ہی نہیں ہے کسی اور کے آنے کا، تو وہاں یہ استعمال ہوتے ہیں اور یہ کیا ہوں گے؟ مبنی۔ اسی طرح حسبو بھی، جب کہ یہ ان دونوں کے معنی میں ہو، جاء بکر فحسبو، یعنی بکر آیا پس اکیلا، پس کافی، تو اس وقت یہ جو حسبو ہے یہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ جب حسبو لا غیرو اور لیسا غیرو کے معنی میں آئے تو پھر حسبو بھی کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ نمبر 2، جو اس میں ظرف معرب کسی جملے کی طرف یا لفظ از کی طرف مضاف ہو تو اسے مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے۔ ایسا اس میں ظرف جو ہے تو معرب لیکن وہ جملے کی طرف مضاف ہو رہا ہے یا از کی طرف مضاف ہو رہا ہے
تو اس وقت اسے مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے، یعنی مبنی علی الفتح بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسے معرب بھی رہنے دے سکتے ہیں۔ ھذا یوم یفوز المجتہد، یہاں پر آپ غور کریں، یوم یہ اسماء معربہ میں سے ہے، یہ مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ جملے کی طرف۔ اب اس کے بعد یفوز المجتہد یہ کیا ہے؟ جملہ، تو یوما جو ہے یہ جملے کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ دوسری مثال میں سررت فی یوم اذ جئتنی، فی یوم اذ جئتنی، یہاں پر یوما جو ہے یہ از کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ از۔ تو ایسی صورت میں یوما مبنی علی الفتح ہے، یہاں بھی دیکھیں یوما مبنی علی الفتح ہے، حالانکہ اس کو ھذا یوم ہونا چاہیے تھا معرب ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ یہاں پر خبر کے مقام پر ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، لیکن یہاں جملے کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے اس کو مبنی علی الفتح پڑھا گیا ہے۔ مثلو غیرو کے بعد ما، ان یا انا ہو تو ان کو مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے۔ کون کون سے دو الفاظ؟ مثلو اور غیرو، ان کے بعد کیا آئے جی؟ ما آ جائے، ان آ جائے یا انا۔ مثلو یا غیرو کے بعد ما، ان یا انا آ جائے تو ان کو مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے، جیسے قیامی مثل ما کمتا، یہاں دیکھیں آپ مثل کے بعد کون آ گیا ہے؟ ما، لہٰذا ہم نے مثلا پر کیا پڑھا؟ فتح پڑھا۔ اسی طرح قیامی مثل ان تقوما، یہاں پر ان آ گیا ہے تو ہم نے کیا پڑھا؟ مثلا۔ تیسری مثال میں ھذا حق مثل انک تنطق، یہاں پر مثلا کے بعد انا آ گیا ہے، لہٰذا ہم نے مثلا پر کیا پڑھا؟ مبنی علی الفتح۔ ترجمہ کیا ہے؟ قیامی مثل ما قمتا، میرا کھڑا ہونا تیرے کھڑے ہونے کی طرح ہے۔ قیامی مثل ان تقوما، میرا کھڑا ہونا تیرے کھڑے ہونے کی مثل ہے۔ ھذا حق مثل انک تنطق، یہ حق ہے اس کی مثل کہ تو بولے، یعنی جیسے تو بول رہا ہے یہ حق ہے اس کی مثل۔ یہاں پر لفظ مثل جو ہے یہ انا سے پہلے آیا ہے، اس لیے اس کو مبنی علی الفتح پڑھیں گے۔ تو یہ قاعدہ تھا کہ مثل یا غیر ان انا اور ما سے پہلے آ جائیں، ان کے بعد یہ آ جائیں کون؟ ما، ان یا انا، تو اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ مبنی علی الفتح۔ عزیز طلبہ، اسماء ظروف کے حوالے سے ہم نے پڑھا وہ اسماء جو ظرف زمان یا مکان کا معنی دیتے ہیں، یہ کتنے ہیں، کون کون سے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے ظروف معربہ کون سے ہیں، ظروف مبنیہ کون سے ہیں، پھر ظروف معربہ کب کب مبنی استعمال ہوتے ہیں اور کب کب معرب استعمال ہوتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان قواعد کو مستحضر کریں، اچھے سے یاد کریں، بار بار ان کی پریکٹس کریں۔ ان کا استعمال اگرچہ کم ہے لیکن یاد ہونے چاہیے تاکہ جہاں ان کا استعمال ہو وہاں آپ ان کے اعراب کو اچھے سے پہچان سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہیں، فی امان اللہ۔